بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان ہائی الرٹ پر، بھارت کسی بھی وقت میزائل حملے کی تیاری میں۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے ممکنہ میزائل حملے کی وارننگ جاری کی ہے، جبکہ ملک مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے۔ بھارتی فورسز نے برہموس میزائلوں کی تعیناتی بڑھا دی ہے اور فضائیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ روایتی 4 دنوں والا نہیں بلکہ طویل جنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستانی دفاعی حکام نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اس صورتحال نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ بھارتی ارب پتیوں نے سرمایہ کاری روک دی، جنگ کے آثار واضح۔ بھارت میں بڑے سرمایہ کاروں نے نئی سرمایہ کاریوں پر روک لگا دی ہے اور ویٹ اینڈ سی پالیسی اپنا لی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خفیہ طور پر جنگ کی اطلاع دے دی ہے۔ یہ ارب پتی بی جے پی کی انتخابی مہموں کے فنڈر بھی ہیں، جو اب محتاط ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جنگوں میں بھی ایسا ہوا جب انہوں نے منافع بک کر کے اسٹاک مارکیٹ کریش کا فائدہ اٹھایا۔ اب اسٹاک مارکیٹ میں عدم استحکام بڑھ رہا ہے، جو بڑے حملے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بھارت کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بدلے میں خفیہ معاہدہ۔ بھارت نے غزہ جنگ میں اسرائیل کو ڈرونز، راکٹ لانچر اور ہتھیاروں کی بڑی تعداد فراہم کی ہے۔ اس کے بدلے اسرائیل نے بھارتی فورسز کو پاکستان کے خلاف مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ بھارت نے ہزاروں مزدور بھی اسرائیل بھیجے جو تعمیراتی کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ جوائنٹ وینچر کے ذریعے ہوا، جو دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو دھمکی، اس بار کوئی حد نہیں رہے گی۔ بھارتی آرمی چیف، بھارتی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے سربراہان نے پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بار کوئی رعایت یا حد نہیں ہوگی، جو ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس پر پاکستان نے جواب دیا کہ اگر ہم مٹے تو تم بھی ساتھ جاؤ گے، جو صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا ہے۔ دفاعی نظام سرحد پر تعینات ہو چکے ہیں، S-400 اور نیوی کے ایکسرسائز بھی جاری ہیں۔ یہ بیانات نہ صرف زبانی ہیں بلکہ عملی تیاریوں سے بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ کو کریش کر جانے کا خطرہ۔ بھارت میں اسٹاک مارکیٹ میں شدید عدم یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو جنگ کی بڑی وجہ سے کریش کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ارب پتیوں نے شیئرز بیچنا شروع کر دیے ہیں اور فزیکل سونے کی خریداری بڑھا دی گئی ہے۔ یہ سیف زون کی حیثیت میں سونا دیکھ رہے ہیں، جبکہ عام عوام استحکام کی کمی سے پریشان ہے۔ چین بھی سونے کی بڑی خریداری کر رہا ہے، جو عالمی سطح پر تناؤ کی عکاسی کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے، جس سے معاشی تباہی یقینی ہے۔ روس نے 251 یوکرینی ڈرون مار گرائے، کیف کا بڑا جوابی حملہ ناکام۔ روسی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ رات بھر میں یوکرین کے 551 ڈرونز کو روک لیا گیا۔ یہ حملہ 3 سال سے زیادہ عرصے کی جنگ میں کیف کا اب تک کا سب سے بڑا جوابی حملہ تھا۔ جنوب مغربی علاقوں میں زیادہ تر ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، جبکہ کرم میں 40 اور بحیرہ اسود کے پانیوں میں 61 ڈرونز مار گرائے گئے۔ روس کی طرف سے مسلسل ڈرونز اور میزائل حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ماسکو کی طرف بڑھنے والا یوکرینی ڈرون تباہ، ایمرجنسی خدمات متحرک۔ ماسکو کے میئر نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کی طرف جارحانہ ڈرون کو فضائی دفاعی یونٹ نے مار گرایا۔ ڈرون کے ملبے کی جگہ پر ایمرجنسی سروسز کو بھی فوری بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا، جس سے شہری علاقوں میں ہلچل مچ گئی۔ روس کی دفاعی وزارت کے مطابق کل 251 یوکرینی ڈرون تباہ کیے گئے۔ یوکرین کی طرف سے روس کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا یہ تسلسل ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے 26 روز بعد ہی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے کے 26 روز بعد ہی استعفیٰ دے دیا ہے، جسے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے۔ ستمبر 2025 میں ہی فرانسیسی وزیر اعظم فرانسوا بایرو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے تھے، جس کے باعث فرانس کی جمہوری تاریخ میں تیسری بار پارلیمنٹ کے عدم اعتماد سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بعد ازاں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے 10 ستمبر 2025 کو قریبی ساتھی اور ملک کے وزیر دفاع
سیبسٹین لاکورونو کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا تھا، تاہم صرف 26 روز بعد ہی انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو فوری کارروائی کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو واشنگٹن اس بار زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی بحریہ کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر نیول بیس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بار زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، ہماری فوج برسوں ایران کے جوہری پروگرام کو پروان چڑھانے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ رواں سال 22 جون کو ایران کی جوہری تنصیبات پر B-2 بمبار طیاروں اور ٹوماہاک میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یورپی ممالک کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ نہیں، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ فی الحال یورپی ممالک کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس مرحلے پر مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے دوبارہ عائد کی گئی پابندیوں کے اثرات اور نتائج کا ایران جائزہ لے رہا ہے۔ واضح ہے کہ یورپی طاقتوں کی جانب سے شروع کیے گئے ایک عمل کے بعد ایک ہفتہ قبل اقوام متحدہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر دوبارہ ہتھیاروں کی پابندی اور دیگر پابندیاں عائد کی ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان، ایران، روس اور چین کی اہم بیٹھک آج ہوگی، اہم فیصلے متوقع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغانستان کے معاملے پر آج روس میں 4 ملکوں کا غیر معمولی اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان، ایران، روس اور چین کے نمائندے شرکت کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کریں گے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال، علاقائی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے معاملات پر گفتگو ہوگی۔ شام میں بشار الاسد کے بعد پہلا الیکشن، احمد الشرع نے خود 70 ارکان نامزد کر دیے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی عبوری پارلیمنٹ کے انتخابات کا عمل مکمل کر لیا گیا، تاہم اس عمل کو غیر جمہوری قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے 1/3 ارکان کو براہ راست عبوری رہنما احمد الشرع کی جانب سے نامزد کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ انتخاب ایسے وقت میں منعقد ہوئے جب 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد دسمبر میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ نئی اسمبلی کے قیام کو احمد الشرع کی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ جنگ بندی کے ڈرامے سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں بلکہ آپریشنل صورتحال میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اسرائیلی کمانڈر سے خطاب میں ایال زمیر نے کہا کہ اگر سیاسی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو ہم لڑائی میں واپس آ جائیں گے۔ ایال زمیر کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت آپ کی فوجی کامیابیوں کو سیاسی کامیابیوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جارحانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے، ہر میدان میں دشمن کو تباہ کر رہا ہے اور پورے مشرق وسطیٰ میں حقیقت بدل رہا ہے۔ اسرائیل ابتدائی انخلاء لائن پر متفق، حماس بھی ہو تو جنگ بندی فوری ممکن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ حماس، اسرائیل اور امریکی وفود شرم الشیخ میں مذاکرات کریں گے۔ قاہرہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مذاکرات کا محور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہوگا۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل ابتدائی انخلاء لائن پر متفق ہو گیا ہے۔ حماس کے اتفاق پر جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے میں ہمیں زیادہ لچک کی ضرورت نہیں کیونکہ سب ہی متفق ہیں، کچھ تبدیلیاں تو ہمیشہ ممکن رہتی ہیں۔ عالمی نگرانی میں غیر مسلح ہونے کی کسی نکتے پر غور نہیں کر رہے، حماس کا 2 ٹوک پیغام۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے بین الاقوامی نگرانی میں غیر مسلح ہونے سے متعلق زیر گردش بیانات پر حماس کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ اور میڈیا رپورٹ کے مطابق دعویٰ سامنے آیا ہے کہ حماس نے عالمی نگرانی میں اسلحہ سپرد کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم ترک میڈیا کے مطابق حماس نے ہتھیار ڈالنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عالمی نگرانی میں غیر مسلح ہونے کی کسی نکتے پر غور نہیں کر رہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔